اور آخر میں آپ تک پہنچ ہی گیا جی. میں گھر میں علاقے میں اکیلا ہی الگ کیا تو میں نے ایکسپٹ کیا ہے. اور کافی طرح سے مجھ سے سوال کرتے ہیں میری فیملی، کچھ ان کو اتنا ریپلے نہیں دے سکتا. اس موضوع پہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، کچھ جانکاری لینا چاہتا تھا. اوکے جی سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو خاک صفا سجدہ گاہ یہ اس کی آخر وجہ کیا ہے استعمال کرنے کی؟ خاک شفا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ سوال مجھے نہیں سمجھ آئیا. دیکھیں خاک شفا خاک کربلا جو ہے اس پہ سجدہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ خاک شفا پہ سجدہ کریں، آپ کسی بھی مٹی پہ سجدہ کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں دوسری کتب میں، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود قرار دی ہے، زمین کو میرے لیے محل سجود قرار دی ہے. شیعہ مذہب میں افضل چیز، سب سے بہترین چیز سجدہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ جو مٹی ہو، جو وجہ الارض ہو، جو زمین میں سے ہو، مثلا پتھر ہے یا ریتی ہے یا مٹی ہے. تین چیزیں ہیں جو ان پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں. تین چیزیں ہیں جن پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے. ایک ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں، ایک ہے جو پہننے کی چیزیں ہیں، اور ایک ہے جو معدن سے نکالی جاتی ہیں جیسے سونا چاندی ہے. ان چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دنیا والوں کے خدا ہیں. دنیا والے جو دنیا کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ کیا یہی چیز ہے، یا کھانے کی یا پہننے کی یا جواہرات کی جو معدنوں سے نکالی جاتے ہیں ان کی چیزیں. اس کے علاوہ مثلا آپ پتھر پہ سجدہ کریں، درخت پہ سجدہ کریں، لکڑ پہ سجدہ کریں، یہ سب جائز ہے. لیکن ان سب میں جو افضل ہے وہ مٹی ہے. اور مٹی میں سب سے افضل کیا ہے؟ مٹی میں سب سے افضل کیا ہے؟ وہ خاک کربلا ہے. خاک کربلا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایات بہت زیادہ ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے تھے کہ خاک کربلا میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ حتماً قبول ہوتی ہے. اور پھر اس کے سجدے کی اتنی افضلیت ہوتی ہے کہ ملائکہ اس کو بغیر حساب کے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. دوسرے جو چیزوں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں ملائکہ اس کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ سجدہ صحیح ہے، نماز صحیح ہے، پھر اس کو اوپر جانے دیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ راستے میں رک جاتا ہے. لیکن جو شخص خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے وہ سیدھا بغیر حساب کے وہ نماز اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں کہ ایک ابھی میں بھول گیا ہوں کیونکہ تفصیلات یاد میں نہیں رہتی اتنی، کہ ایک خاک شفا پہ سجدہ کرنا مثلا 700 یا اس طرح کے یا 70 مرتبہ دوسرے چیزوں پہ سجدہ کے ثواب کے برابر ہے. اوکے تو اس کی بہت بہت انکریجمنٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہاں. اوکے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت عمریہ نے خود روایت کی ہے متعدد احادیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل نے امام حسین علیہ السلام کی مٹی لائی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مٹی چومتے تھے، بار بار خاک کربلا کو چومتے تھے. یہ صحیح اسانید کے ساتھ حاکم نے کتاب مستدرک میں روایت کی ہے. اوکے میرے بھائی سمجھ آئیے؟ جی اوکے تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. آپ کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ویڈیو کالر ہے، ان کو لے کے آتے ہیں. سید عبداللہ ہے، پتہ نہیں اس طرح کا نام ہے ان کا. واہ جی واہ. ہاں جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میرا نام سید عبداللہ بن زبیر ہے. عبداللہ بن زبیر. جی کیسے ہیں عبداللہ بن زبیر بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل، ٹھیک ہے، خیر سے ہیں. جی سر حکم کریں. میری آپ سے 2 ہفتے پہلے بھی بات ہوئی تھی لیکن آواز کی وجہ سے پھر وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی مجھے یاد نہیں پڑتا، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو مشکات المصابیح آپ بک پہلے آپ مجھے یہ گائڈ کریں کہ آپ
آپ کے نزدیک کسی احادیث کی بک جس کو آپ بھی ٹھیک مانتے ہوں اس سے حدیث کی کوئی بات کریں. مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث ہے جس کا نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 276. حضرت دو علی سو ابن ابی چھہتر طالب سے، جی حضرت علی ابن ابی طالب سے وہ روایت ہے. تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کھول لیں تاکہ ہم اس کو تھوڑی سی ڈسکشن جی کر لیں، بسم پھر اس کے اللہ. بعد ہم اپنے موقف پہ آتے ہیں. تو مشکات یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے مشکات کو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ مجھے آئیڈیا بالکل ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ حدیث ہے وہ، اور وہاں پہ بھی راوی اور جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف ہی قرار دیا ہوا ہے، اتھینٹک نہیں مانا ہوا. تو میں ویسے ہی ایک روایت ہے حضرت علی سے روایت سننا مشکات چاہتا ہوں میں پہلے حدیث نمبر 276 کی بات کر رہے ہیں. مشکات المصابیح حدیث نمبر 276. کہ میں لے کے آتا ہوں. حدیث یہ ہے عزیزو، ہاں یہ مشکات ہے، چاپ المکتب جی الاسلامی، بیروت لبنان میں چھپی ہے. اس میں حدیث نمبر 276 جس کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب وہ یہ ہے 276 کتاب العلم حدیث نمبر 276 وعن علی علیہ السلام. اوکے بتائیں، حکم کریں اس حدیث میں کیا بات ہے. میں پڑھوں یا آپ آپ پڑھیں اس گے؟ کو جی آپ پڑھیں میرے پاس کھلی ہوئی نہیں ہے، میں مطلب یہ ہے اور یوش آپ کو عن علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، بہت قریب ہے کہ لوگوں پر وہ وقت آئے گا کہ اسلام میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اسلام کے نام کا. ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے قرآن کی لکائی کی، قرآن کی رسم کی، خطوط بچے گا صرف قرآن کے خطوط کے. مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدا، مساجد ان کے جو ہیں بہت شاندار تعمیر شدہ مساجد ہوں گے لیکن ہدایت سے خراب، ہدایت سے خالی. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، آسمان کی نیچے ان کے اللہ کے بدترین مخلوق ان کے اس زمانے کے علماء ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، فتنہ کا آغاز اور فتنہ کا انتہا علماء حضرات ہی ہوں گے. اوکے یہ حدیث کی الفاظ، حدیث کے جی. الفاظ. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک ماشاءاللہ با علم انسان ہیں، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو بہت سی جگہ پر بہت سی احادیث کی کتاب میں، بخاری، صحیح مسلم میں، مشکات المصابیح کے اندر جیسے دیکھ لیں، ترمذی کے اندر بھی بہت سی احادیث ہوتی ہیں. پھر اس حدیث کی ٹائپس ہیں، جیسے ضعیف ہو گئی یا پھر حدیث قدسی ہو گئی. میں نے میجورٹی دیکھا ہے، میں خود بھی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، 4.5-5 سال میں تفسیر کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، یہاں پہ بہت سے علماء کے پاس بھی پڑھا ہے، دیکھا ہے میں نے پڑھا. اس ٹائم عرصے کے اندر کوئی ایک حدیث بھی انہوں نے کبھی ہم سے وہ ذکر نہیں کی، نہ ہمیں بتائی جو حضرت علی علیہ السلام، مولا علی سے روایت کی. ہمیشہ میں پہلے یہ چیز دیکھا تھا، سوچا تھا، میں کہتا یار ایسا کیوں ہے، یا پھر امام جعفر سے ہو یا امام باقر سے ہو، کوئی ان کی روایت نہیں. اور جو حدیث میں نے ڈھونڈی یا میں کی طرف گیا تو اس کے اوپر سند لگا دیتے کہ یہ ضعیف ہے. کیا آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا؟ آپ اس کے علمی دوبارہ جواب دے پوچھیں، سکیں، ہمیں دوبارہ بولیں، گائیڈ. دوبارہ بولیں، کس نے ضعیف بولا حدیث کو؟ نہیں، جیسے ابھی یہ جو حدیث میں نے آپ کو کہا حضرت علی سے روایت ہے، مولا علی سے ہم، روایت ہے نا، ہم، ہمارے بہت سے علماء جو بھی علم والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کے پاس ہم، اول تو سناتے ہی نہیں ہے کہ ان سے کیا حدیث مروی ہے، کیا روایات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کسی اور چکروں میں لگائے رکھتے ہیں. جو ہوتی ہم. ہے تو اس کو ضعیف کے درجے میں کیوں لے جاتے ہیں؟ جی ہاں، میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے حدیث کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں، یہ پوچھا آپ نے؟ ہاں جی. یہ اول تو ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو ان کی روایت کی ہے یا امام جعفر کا ذکر نہیں کرتے. کوئی حدیث آ جائے تو اس کو اتنا کوئی پریفر نہیں کرتے. جیسے ابھی مشکات المصابیح کی میں نے آپ کو مثال دی، اس کے اندر بھی آپ صحیح حدیث پہ کلک کریں گے یا پھر آپ ضعیف پہ جائیں گے تو وہ اس کو بھی ضعیف ہی کہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے بھی پڑھی ہے 100% سچ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہم بھی بچے نہیں ہیں، دماغ کھلتا ہے بندہ
اللہ پاک اس کا دماغ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بھی وہ ضعیف ہی قرار دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ کیا وجہ؟ جی اس کی وجہ بغض علی علیہ السلام ہے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ ایسا دیکھیں، کیوں ہے؟ میں آپ کو اپنے قتیبہ کا وہ بیان سنانا چاہ رہا تھا. وہ ایک بہت بڑا پیارا جملہ تھا ابن قتیبہ کا اپنے کتاب میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ مجھے ابھی نہیں مل رہا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں وہ کیوں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے اتنے دشمن ہیں. اور اسی طرح ذہبی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، شاید وہ مجھے مل جائے. کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحافظ حاکم النیشابوری، یہ کتاب چھپی ہے قاہرہ مصر میں سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں مصنف کے جو اس کتاب کے مصنف یعنی حاکم النیشابوری کے جو مقدمہ ہے اس میں. اس میں حاکم، یہ حاکم کا مقدمہ ہے، حاکم فرماتے ہیں ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں ان زماننا قد خلفنا فی رعات یتقرب الناس الیہم ببغض آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ لوگ ہیں، لوگ ان سے تقرب جو مانگتے ہیں، لوگ ان کو اس طریقے سے خوش کرتے ہیں بغض اہل بیت علیہ السلام سے. جو بادشاہ لوگ ہیں، جو خلفاء ہیں، وہ کن سے زیادہ راضی ہوتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہوں. اور لوگوں کو بھی یہی پتہ ہے، علماء کو پتہ ہے. تو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے وہ بادشاہوں کو اپنے آپ سے خوش کرتے ہیں. والوضع عنہم، اور اہل بیت علیہ السلام کو نیچا دکھاتے ہیں علماء، تاکہ بادشاہوں کو، خلفاء کو، وزراء کو راضی کیا جائے. فَكُلُّ مَنْ يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِمْ فَتَوَسُّلُهُ بِذِكْرِ الْآلِ بِمَا قَدْ نَزَّهَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ. جو بھی شخص بادشاہوں سے، خلفاء سے تقرب مانگتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ان چیزوں کے ساتھ ذکر کرے جن سے اہل بیت علیہم السلام مبرہ ہیں، پاک ہے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. عیب نسبت دیتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کو تاکہ ان کو کیا ہو جائے، بادشاہ ہم سے راضی ہو جائیں. وَإِنْكَارُ كُلِّ فَضِيلَةٍ تُذْكَرُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ. بادشاہوں کو علماء کیسے راضی کرتے ہیں کہ ہر فضیلت کا انکار کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بادشاہ لوگ، خلفاء لوگ، بنی امیہ، بنی عباس، یہ اہل بیت علیہ السلام کے بڑے انکاری ہیں، دشمن ہیں. تو ان کے فضائل کا انکار کرو. واللہ المستعان علی ذلک، ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں اس مسئلے پر. کہتے ہیں وَيُبْدِلَنَا بِالْخَوَارِجِ خَيْرًا مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہوں سے خوارج کو ہمارے بادشاہ بنا دیتے، بہتر ہوتا کہ کم از کم وہ کلم کلا جو ہے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، پتہ چل جاتا. اچھا، پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور ان کا دکھا دوں. حافظ ابن قتیبہ کا یہ کتاب ہے الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہہ، تالیف عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، چاپ دار الرایہ. کتاب چھپی ہے سنہ 1991 میں. کہاں پہ چھپی ہے؟ ریاض میں چھپی ہے. اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 میں، 54 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 54 ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کوئی شیعہ نہیں، یہ بہت بڑے محدث ہیں. یہ اس کی وفات ہے سنہ 260 255، اس طرح بخاری جیسا ان کی وفات، یا سنہ 276 اس طرح. بخاری کا ہم عصر ہے، یہ بخاری مسلم کا. وَتَحَامَى كَثِيرٌ مِّنَ الْمُحَدِّثُونَ أَن يُحَدِّثُوا بِفَضَائِلِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ. بہت سارے محدثین نے اعراض کیا ہے، اجتناب کیا ہے کہ علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی فضائل نقل کریں. او ان یظہروا ما یجب له، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ فضائل بیان کریں جو واجب فضائل ہیں، جو حقوق علی علیہ السلام کے واجب ہیں ان کو وہ اظہار کریں. وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ لَهَا مَخَارِجُ صِحَاحٍ، اور یہ سب احادیث جن کو محدثین نقل نہیں کرتے، یہ سب صحیح احادیث ہیں، ان کے فضائل میں چھپا لیتے ہیں. وَجَعَلُوا ابْنَهُ الحسین علیہ السلام خارجيا شاقا لعصى المسلمین حلال الدم. اور ہمارے محدثین نے فتویٰ دیے ہیں
امام حسین علیہ السلام خارجی تھے, انہوں نے مسلمانوں پہ اختلاف ڈالا ہے, وہ حلال الدم تھے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے من خرج علی امتی وهم جميع فاقتلوه کائنا من کان, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امت پہ خروج کرے اور امت متحد ہوں تو وہ جو بھی ہو اس کو قتل کرو. وسووا بینه فی الفضل وبین اہل الشورى, اور ہمارے علماء علی علیہ الصلوۃ والسلام اور طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, عثمان ابن عفان, ان کی فضیلت میں کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک جیسے. کیوں؟ لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیہم, کیونکہ عمر نے ان کو سب کو ایک جیسا رکھا ہے, ایک نظر سے دیکھا, ان کو سب کو ایک ہی شورا میں رکھا. ولم يجعل الامر شورى بینہم, اگر عمر کو پتہ ہوتا کہ علی علیہ السلام افضل ہیں طلحہ سے, زبیر سے, عثمان سے, تو کیوں شورا بنایا؟ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنا دیتے. تو عمر نے جب ان کو چھ کو ایک جیسا رکھا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی رتبے پر ہیں. وَأَهْمَلُ مَنْ ذَكَرَهُ أَوْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ فَضَائِلِهِ, اور ہمارے محدثین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کرے یا ان کے متعلق حدیث نقل کرے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی حدیث نقل نہیں کرتے. حتی تحامى كثير من المحدثون ان يتحدثوا بها, یہاں تک کہ بہت سارے محدثین علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہیں کرتے. وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاویہ كأنهم لا يريدون بذلك وانما يريدونه, اور وہ کیا کرتے ہیں, علی علیہ السلام کے فضائل نقل نہیں کرتے, لیکن علی علیہ السلام کے جو دشمن تھے جنہوں نے ان سے لڑائی کیا ان کے فضائل کو جمع کرتے ہیں. جیسے عمرو بن العاص المعاویہ, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عمرو بن العاص یا معاویہ سے ان کو محبت ہے, ان کا مقصد امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے دشمنی ہے, کہ ان کے دشمنوں کے فضائل کو بڑا چڑھا کے پیش کرو تاکہ اور ان کے فضائل کو پیش نہ کرو. فإن قال قائل, اگر کوئی ہمارے محدثین سے یہ کہہ دے اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی علی علیہ السلام تھے. وابو سبطیہ الحسن والحسین, اور وہ حسن و حسین علیہ السلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں, ان کے والد کون ہیں؟ علی علیہ السلام ہیں. وہ اصحاب الکساء, اصحاب کساء کے والد کون ہیں؟ علی علیہ السلام ہیں. علی اصحاب کساء کون ہیں؟ علی فاطمہ والحسن والحسین, یہ اصحاب کساء ہیں سلام اللہ علیہم. تمعرت الوجوہ وتنکرت العیون, ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں جو غضبناک ہو جاتی ہیں. وطرت حسائق الصدور, اور ان کے سینے بڑپنے لگتے ہیں غضب سے. وإن ذكر ذاكر قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه وأنت مني بمنزلة هارون ومن موسى وأشباه هذا, اور اگر کوئی شخص یہ حدیث کا ذکر کرے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كنت مولاه فعلي عليه السلام مولاه انت مني بمنزلة هارون ومن موسى, اور اس جیسے احادیث کو التمسوا لتلك الاحاديث المخارج لينتقصوه ويخبسوه حقه, کیا کرتے ہیں اس احادیث کو, یہ کہتے ہیں تعویل کرتے ہیں, اس کے معنی کچھ اور ہے, تاکہ لیتنقصوه ويبخسوه حقه, تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نمبر کو, ان کے لیول کو نیچے لائیں اور ان کو معمولی بنا دیں, ایک معمولی آدمی بنا دیں. ان حدیث کو ایسے معنی کریں گے اس حدیث کے کہ اس کے خود کوئی خاص معنی نہیں بنتے, کوئی خاص مقام فضیلت نہیں ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ بغضا منہم للرافضہ, شیعوں کی دشمنی میں, شیعوں کی ضد میں آ کر, کہ اگر ہم ان حدیث صحیح حدیث کو مان لیں اور اس کے صحیح حدیث کی جو معنی بنتا ہے اس کی تصدیق کریں تو پھر یہ شیعہ مذہب صحیح ہو جائے گا. شیعوں کے ضد میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کا یا تو انکار کریں گے, چھپائیں گے, یا اگر مجبور ہو کر نقل بھی کرنا پڑے نا, کسی اور نے نقل کیا تو پھر اس کو ایسے معنی کر دیں گے کہ اس امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی میں اور شیعوں کی دشمنی میں. جی اور مزید بولیں بھائی, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ بھائی. اللہ بات ایسے ہے کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ یہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اہل تشیع ٹھیک ہیں, شیعہ مذہب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے ایک بات گائیڈ کریں کہ آپ قرآن مجید جو یعنی کہ اللہ کی کتاب ہے, کلام اللہ ہے, زمین پہ اللہ نے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جو اس ٹائم ہمارے پاس ایک مصحف کی شکل میں جو ایک کتاب ہے, ایک ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو گتوں کے درمیان کاغذوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے, آپ اس کو شروع سے آخر تک ٹھیک مانتے ہیں یا آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل ہے, تبدیلی ہے, یا کچھ آیتیں کم ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ, یا آپ کے پاس کوئی ایسا علم, ایسی احادیث ہیں جو اس کے متعلق آپ, کیونکہ آپ اور میرے نظریے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر,
آپ کے پاس کوئی سند، کوئی حدیث سے مراد کے مولا علی سے یا ہمارے اماموں میں سے کسی 12 اماموں سے کسی ایک امام میں سے یا کوئی یہاں پہ یعنی کہ اتھینٹک بات ہو جس سے آپ ثابت کر سکو کہ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ قرآن من ون ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے کوئی نہیں کہتا قرآن ٹھیک نہیں ہے بھائی، جو کہتا ہے قرآن ٹھیک نہیں وہ تو کافر ہے، ہیں؟ اللہ کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ٹھیک 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 قرآن بالکل نہیں، ٹھیک ہے بھائی، یہ میں آپ قرآن یہ بات ٹھیک، ہاں الفاظ کے چناؤ میں ہم کہتے ہیں نا، ہم نہیں کہتے قرآن ٹھیک نہیں، قرآن ٹھیک ہے، جو ثابت ہے 100%، اس میں کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی جو آیات کی ترتیب ہے، یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں۔ بالکل مسلمان عام بالکل طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہی ترتیب ہے، ترتیب نزول، حالانکہ یہ سب علماء کو پتہ کہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ ترتیب الجمع بولتے ہیں، ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، یہ صحابہ کا کام ہے، صحابہ نے یہ کام کیا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں۔ اچھا، یہ ترتیب کی بات ہے۔ جہاں تک قرآن مجید، کیا قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں جن کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے؟ جو قرآن وہ تو دیکھیں، قرآن مجید میں نقصان کی بات ہے نا، اضافے کی بات تو نہیں ہے کہ قرآن میں اضافہ کیا گیا ہے، یہ تو کوئی قائل نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے بھئی اس میں کچھ اللہ کا کلام ہے، کچھ جملے جو ہیں لوگوں نے بنا دیے، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید میں سے آیات کم ہوئی ہیں جو اللہ نے نازل کیے تھے لیکن موجودہ قرآن میں نہیں ہیں؟ وہ تو پورے مسلمان کہتے ہیں، وہ تو صرف میرا نظریہ نہیں ہے، سب لوگ کہتے ہیں بھائی، بخاری، مسلم، اتنے روایات ہیں، سب کہتے ہیں، بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اس کا نام منسوخ التلاوہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ قرآنی آیات تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن ہونے سے نکال دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ تو سب مسلمان کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآنی آیات تھے جو نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے آیات وہ کیا کہیں گے منسوخ التلاوہ ہے، لیکن منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں سے آیات نکالی گئی ہیں، شہادت دیا، مثلا عائشہ ہے، عمر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، ان لوگوں نے، ان میں سے کسی نے شہادت نہیں دیا بھائی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، کسی کے پاس۔ اقوال یہی ہیں کہ قرآن میں سے آیات نکال دی گئی ہیں۔ اچھا، بعد میں علماء نے کہہ دیا کہ بھئی یہ منسوخ التلاوہ ہے۔ بھائی جن لوگوں نے کہا کہ آیات نہیں ہے قرآن میں سے، انہوں نے نہیں کہا منسوخ التلاوہ ہے، انہوں نے نہیں کہا منسوخ التلاوہ ہے، یہ تو علماء نے بعد میں بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء نے بعد میں بنا دی۔ آپ کو فرق کرنی چاہیے کہ بعض چیزیں جو علماء بنا کر دین میں داخل کر دیتے ہیں اس کو حقیقت کا نام دیتے ہیں۔ بھائی اگر اس کی کوئی حدیث ہے، آیا ہے، روایت ہے تو وہ صحیح ہے، اگر آیا روایت نہیں، انہوں نے اپنے آپ سے بنا دیا، دین میں داخل کر دیا ہے، تو پھر اس کا جو صحیح ایڈریس ہے نا، اس کا جو صحیح عنوان ہے وہ دے دینا چاہیے کہ یہ علماء کا کام ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی کہ قرآن کریم میں سے اس میں سے کیا آیات، وہ بعض آیات 3 پیغمبر پہ نازل ہوئی ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے، اس میں تو سب وہ تو کوئی اس کا منکر نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ منسوخ التلاوہ کا نام دیتے ہیں۔ اب منسوخ التلاوہ کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی آیات تھی، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اب نہیں ہے، اللہ نے خود اس کو قرآنیت سے نکال دیا۔ اب ان سے دلیل مانگو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اقوال علماء کے اقوال۔ جن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ قرآنی آیات تھی اور یہ ضائع ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضائع ہو گئی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ضائع ہو گئی، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، ٹھیک ہے نا، منسوخ التلاوہ۔ یہ بعد میں علماء نے کہا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، یہ علماء کا عنوان ہے، اوکے۔ تو بات یہ ہے کہ شیعہ علماء اکثر یہ کہتے ہیں، مخالفین کے علماء یہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ حقیقت آپ کو نہیں بتاتے۔ جو بات وہ مخالفین کے علماء کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جو نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کی قرآنیت ختم ہو گئی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ منسوخ التلاوہ۔ اب منسوخ التلاوہ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں منسوخ التلاوہ، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی صحابی کا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی منسوخ التلاوہ، ختم بات، زبردستی ایسے منسوخ التلاوہ۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کو میری؟ ہاں سمجھ آ گئی۔ یہ اس اینگل سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ میرا ایک نظریہ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کے علاوہ یا ان کے حکم کے علاوہ کسی بھی انسان، ابو حنیفہ ہو گیا یا پھر دوسرے امام جن کو حنفی یا پھر حنبلی وغیرہ کہتے ہیں، ان کے کسی فتوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ان کے پیچھے سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے یا مولا علی سے نہیں ہے۔ میرا ایک نظریہ ہے
میں ایک روح ہوں اللہ نے میرے جسم میں ڈالی، یہ میرا ایک اپنا ذہن ہے. جیسے ابھی آیت کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، خولہ کا آپ کا قصہ یاد ہوگا. بی بی خولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ تیری پشت میری ماں جیسی، جو پرانے زمانے میں طلاق دینے کا ایک نظریہ ہوتا تھا. تو پھر اس کو لے کر اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی اس کا کوئی حکم نہیں آیا لیکن تیری طلاق ہو گئی. تو اللہ پاک نے جو پہلے چل رہا تھا اس کانسیپٹ کو ختم کرتے ہوئے ایک نیا حکم جاری کر دیا. تو یہ اس وے کے اندر بات ہے، یا پھر آپ اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ آیات ہی ایسی ہیں جو اس قرآن کے اندر صرف نہ ان کا ذکر ہے نہ ان کا حوالہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ دیکھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ دوں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تمام میل کے صحیح بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر کی روایت ہے کہ یہ قرآن یہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے کچھ آیات ایسی ہیں جو اس میں لکھی نہیں ہیں. یہ اضافے کی بات کوئی نہیں کر رہا، اضافے کا مدعی کوئی نہیں ہے، اس میں نقصان کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جو کہ سب کہتے ہیں کہ اس میں نقصان واقع ہے، یعنی کوئی نہیں ہے. کوئی قائل نہیں ہے. مخالفین کے سب علماء کہتے ہیں نقصان واقع ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے خود نکال دیا اس میں سے. اب اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے نکال دیا ہے. جنہوں نے کہا کہ آیات حذف ہو گئی، انہوں نے کہا عوام نے نکال دیا نا، لوگوں نے نکال، انہوں نے نہیں کہا اللہ نے نکال دیا. یہ علماء کی بات ہے کہ اللہ نے نکال دیا. لوگوں نے بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے قسمی اللہ قرآن کی آیت نازل اللہ نے کہا کہ ہم نے خولہ کی بات عرشوں پہ سن لی. میں آپ کو بات میری آ رہی ہے نا؟ خولہ کا قصہ آ رہی قسم اللہ قول التي تجادلك في زوجها. وہ آپ سے آ کر میرے نبی سے لڑ گئی یا بات کر رہی ہے تجادلہ کا مطلب. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ایک وے چل رہا ہے کہ اللہ پاک بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے تو پہلے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ طلاق اس طرح ہوتی تھی، لیکن اللہ نے یہ آیت نازل کرنے کے بعد تیری بات سن لی اور یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد طلاق اس طرح نہیں ہوگی. جو بھی یہ کام کرے گا اس کے اوپر حد جاری کر دے گی، وہ حکم کو کھانا کھلائے گا یا روزے رکھے گا، اور آپ نے اس چیز سے منع فرما دیا. اس وے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت یعنی تبدیل ہوئی یا پھر حکم تبدیل ہوا، یا پھر کچھ آیات ہی ایسی ہیں جو واقعتاً چھپا لی گئی ہیں اس قرآن سے. تو جماعت مخالفین کے ہاں جو روایات ہیں اس مسئلے پر اور شیعہ جو روایات ہیں تو اس میں تو احادیث بہت زیادہ ہے نا. کوئی حدیث کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ اس میں سے آیات کم نہیں ہوئی ہیں. حدیث سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آیات کم ہو گئی. دونوں فریقین کے شیعہ احادیث اس بات پہ مصر ہیں کہ وہ ان لوگوں نے نکال دیا آیات سیاسی اغراض کے تحت، کہ صحابہ نے وہ نکال دی وہ آیات جو ان کے حکومت کی مصلحت میں نہیں تھیں، ان کی خلافت کا اس سے ابطال ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لیے وہ آیات نکال دی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات اللہ یار صاحب، ہم اکثر جو ہے نا مطلب علماء کے ساتھ یا کسی بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ ہمیں ایک حدیث کا حوالہ دیا کرتے تھے اور قرآن کی صورت ہے کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ کو پتہ ہوگا کل ہے. اس کے متعلق ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایک دن نماز کے اندر یہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے پناہ و خدا سے ان کے ایسا کوئی، یہ ہماری حدیث ہے، یہ مخالفین کی ہوگی، ہماری نہیں ہے. مخالفین کی بات ہے، مطلب مخالفین کا مطلب وہ نہیں، مخالفین کا مطلب وہ جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر ہر کسی کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں. مخالفین اب ہمارے مخالف ہونے کے تو ہم نہیں جانتے نا، تو خدا ہی جانتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تھینک یو بھائی، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ اور اسی طرف میں سوال کی طرف ہی آ رہا تھا. تو یہ سوال آپ جو کر رہے ہیں کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، اور مزید کچھ ہے تو حکم کریں. ہاں اور تو بات یہ ہے کہ اللہ یار صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع و مذہب، جمیل اہل تشیع و مذہب جو ہے یہ کہتا ہے حدیث وغیرہ، یہ آپ کا مین موٹو اور مین مقصد کیا ہے؟ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، حق کا راستہ صرف اہل تشیع ہے، وہ سب کے سب اہل تشیع ہو جائیں؟ وہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ سب لوگ دنیا کائنات میں شیعہ ہو جائیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی باتوں کو جن کو چھپایا گیا ہے
اس اور جو علماء ظاہر نہیں کرتے سیاسی اغراض کے بنا پر یا مصالح کے بنا پر یا ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو ہم ظاہر کریں شیعہ عوام کے سامنے، تاکہ شیعہ عوام ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب حق ہے۔ اور جو مسلمان ہدایت پانا چاہتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی انحراف کے، وہ سب کے دسترس میں ہوں۔ ہمارا مقصد یہ ہے میرے بھائی۔ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ مزید سوال ہے؟ ختم آپ کا سوال؟ تھینک یو خدا آپ کو عزت سوال دے۔ تو ہے لیکن میرے خیال سے آپ کیا سوال ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال ہیں؟ کوئی اہم سوال ہے تو کر لو، نہیں ہے تو میرے پاس کالر بہت ہے۔ ہاں نہیں اہم سوال کی طرف ہی میں آ رہا تھا باہستہ میں ایک طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب اصل جو سوال ہے کر لو نا بھائی، دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں نا، ہمیں بھی ایسے سوال کر کے بور کر لیتے ہو، تو جو کوئی اصلی سوال ہے تو کر لینا، جو اصلی چیلنج ہے آپ کا کر لو۔ صحیح نہیں چیلنج نہیں، آپ میں چیلنج کیوں کرنا ہے آپ اور سے؟ بھائی آپ جو آپ کا پوائنٹ ہے کر لو، وہ پیش کر لو نا بھائی، تاکہ پتہ چلے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہاں ٹھیک میں آپ جب بات کرنا شروع کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو سننے کی کوشش کی ہے، آپ بہت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہہ لو، آپ کے ساتھی کہہ لو، ان کے متعلق جب بات کرتے ہیں آپ بہت سی احادیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں، آپ کا علم اپنی جگہ پر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ بات اور یہ اتنے بڑے پلیٹ فارم سے کرنا ٹھیک ہے؟ کھلم کھلا ساری کی ساری باتیں بتا دینی چاہیے سب کے سب لوگوں کو، جیسے حدیث ہوپ ہو گئی، میں سمپل سی بات، حدیث ہوپ ہو گئی، حدیث کیا؟ سورہ تحریم کا حدیث ہوپ، حدیث کیا؟ سورہ تحریم کا نزول ہو گیا۔ ہاں ہوپ ہوپ کیا ہوتا ہے؟ حدیث حوض، آپ حوض حدیث کوثر، حدیث نہیں، حدیث ہوپ نہیں پڑھی ہے؟ الحواب، کلاب الحواب کی بات کر رہے ہیں، حواب کے کتے، ہوب نہیں ہوتا، حواب، 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 اوکے، حواب۔ تو یہ جو احادیث ہے چھپانا نہیں چاہیے، ظاہر ہے چھپائے گا کیا؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، جو لوگ چھپاتے ہیں ہم نے جو نازل کیے ہیں بینات اور ہدا کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو اس کتاب میں رکھا ہے، واضح کیا ہے، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سب لعنت کرنے والے اس کو لعنت کرتے ہیں۔ اسلام کا تو سارا بیڑا غرق اسی سے تو ہوا ہے، اتنے فرقے بنے، اتنے بدعتیں بنی، امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے کہ لوگ چھپاتے ہیں نا، چھپانے ہی نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ چھپانا بلا وجہ چھپانا، یہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ جب حقائق لے کے آئیں گے نا، اگر 10 لوگ قبول نہ کریں گے، 5 لوگ قبول کریں گے، ہدایت پائیں گے۔ حجت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا لیتے بھائی، کہ آپ دیکھو بھائی چھپا لیتے ہیں، چلے ان کی بت بھی صحیح ہے، ہاں نماز اب کیوں کون پڑھے گا، نماز لوگ نہیں پڑھیں گے، اب چھپا لیتے ہیں، شراب اب لوگ پئیں گے، وہ سبھی چھپا لیتے وہ یہ کوئی دن ہم تک پہنچ لیتا ہے بھائی اگر وہ بھی چھپا لیتے سب کچھ۔ اوکے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک لاسٹ چیز ہے جی سر، لاسٹ چیز، اچھا تو ہمارے خاندانی سلسلے میں یہ چلتی آ رہی ہے، گائیڈ کرنا چاہتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تشہد کے بعد نماز کے اندر ہم لوگ یہ پڑھا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المومنین وولاد معصومین علی حجۃ اللہ واشہد ان فاطمۃ الزہرا عصمۃ اللہ الکبریٰ انہا مسلمۃ حجۃ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرج فضل حج برحم اللہ صابت۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں باپ کی طرف سے بھی اس طرح چلتا ہوا یہ چیز یہ حدیث سے ثابت ہے، ضروری ہے، ہر کسی کو اس سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سب پڑھ سکتا ہے۔ اوکے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی اچھی بات آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سر۔ یا بھائی کیوں شیعہ کو آپ لوگوں نے شیعہ کو ادھر، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ شیعہ غیر شیعہ، اور پھر آخر میں پتہ چلے یہ شیعہ، مخالفین کے پروگرام میں شیعہ کو لے کے آئے، کیوں ایسا کیا بھائی؟